ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقیناً اس نے کمایا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ گھر کی اشیاء یہ میری ہیں، اس نے کمایا اس کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ یہ کہتا رہتا ہے میرا مال، یہ گن گاتا رہتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 ہی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک وہ جو کھا کر اس نے فنا کر دیا، یعنی کھا لیا جو اس کا اپنا مال تھا اور اسے اپنے وجود پر لگا دیا، یہ دنیا میں ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا دوسرا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، کپڑے خرید لیے، پہنا بوسیدہ ہوا، ختم ہو گیا، کہا اس کا مال تھا، اس نے اس سے فائدہ حاصل کر دیا۔ اور تیسرا جو کسی کو دے کر اپنی آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر دیا۔ حضور فرماتے اس کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ تو جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جو چھوڑ جائے گا وہ ورثہ کا ہے، جو اپنی ذات پر لگا دیا، پہن لیا اور اللہ کی راہ میں ذخیرہ کر دیا، فرمایا یہ اس کا ہے۔ اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا گیا تھا، پھر تم اس میں رغبت کرنے لگ جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کرنے لگ گئے تھے، اور یہ تمہیں کہیں ہلاک نہ کر دے جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ ڈر غربت کا نہیں ہے، ڈر دنیا کی کشادگی کا ہے۔ یہ کشادہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم اس میں پڑ جاؤ گے، یعنی اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے۔ اور آیت مبارکہ میں یہی تو بات ارشاد فرمائی گئی، کیا ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر وہ غافل کر رہے ہیں تو یہ بندے کے لیے آزمائش کا وقت ہے، اسے سمجھ جانا چاہیے اور پھر اللہ کی حضور حاضر ہو جانا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ زیادہ خرابی نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور اس کی ہوس سے رب کائنات